نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر جلالین کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز 9ویں پارے کے رکوع نمبر 14 سے ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید کی تعلیم دے رہا ہے اور اپنے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ هو الذی، اللہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا من نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے، وجعل منہا زوجہا، اور اس سے اس کی بیوی کو، یعنی اس شخص کی بیوی کو اللہ تعالیٰ پیدا کیا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے، فلما تغشا، پھر یہاں سے ایک عام بات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ فلما تغشاہا حملت حملا خفیفا، پس جب وہ اس سے قربت حاصل کیا، حملت حملا خفیفا، تو وہ ہلکا سا حمل اٹھا لی، یعنی حاملہ ہو گئی، حملا خفیفا، خفیف یعنی ایسا حمل جو زیادہ وزنی نہیں ہے، فمرت بھی، پس وہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے لگی، فلما اثقلت، جب وہ بوجھل ہو گئی، دعوا اللہ، تو ان دونوں نے یعنی شوہر اور بیوی نے یہ دعا کی اپنے رب سے، اللہ سے دعا کی کہ لئن آتیتنا، کہ اگر تو ہم کو یعنی طاقتور تندرست اولاد اگر عطا فرمائے گا، لڑکا عطا کرے گا، لنکونن من الشاکرین، تو ضرور ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ایک عام واقعے کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور مشرکین مکے کے جو مشرکین تھے اس دور میں، اور صرف وہی مراد نہیں ہے بلکہ جو مشرکین، جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کا کیا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اولاد اگر نہیں ہے تو وہ اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتا ہے تو پھر شرک کی طرف آ جاتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے نام رکھنے کی بجائے وہ لوگ بتوں کی طرف اپنی اولاد کی نسبت کرتے ہوئے بتوں کے نام پر نام رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف فلما آتاہما، پس جب اللہ تعالیٰ ان دونوں کو عطا کیا، شوہر اور بیوی کو، صالحاً یعنی تندرست اولاد، تندرست بیٹا عطا کیا، تو جعل لہ شرکا، تو وہ لوگ اس میں اللہ کا شریک بنا دی، فیما آتاہما، اس چیز میں جو اللہ ان کو عطا کیا، جو اولاد ان کو دیا اللہ تعالیٰ، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، اللہ کا احسان ماننے کے بجائے، وہ اللہ کو بھول گئے اور اللہ کی نافرمانی کیے، حتیٰ کہ انہوں نے اللہ جو کچھ عطا کیا ہے اس میں دوسروں کو شریک کیا، یعنی ان بچوں کا نام بتوں کے نام پر رکھ دی۔ تو یہ کافروں کا جو طریقہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کی مذمت فرما رہا ہے کہ اولاد نہ ہونے سے پہلے وہ لوگ اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ سے مانگتے، تندرست اولاد مانگتے، جب اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے دیتا تو وہ لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اور اس بچے کا نام اللہ کے ناموں پر رکھنے، بچوں کا نام اللہ کے نام پر رکھنے کی بجائے، جیسے عبداللہ ہے، عبد الرحمن، ایسے نام رکھنے کی بجائے بتوں کے نام پر رکھتے تھے لوگ، جیسے عبد العزیٰ ہے، عبداللہ، ایسا بتوں کے نام پر رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تردید فرما رہا ہے کہ جب اللہ ان کو نیک اولاد، جب اللہ ان کو رد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مذمت اور برائی بیان کر رہا ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے ان کا، فلما آتاہما، جب اللہ ان دونوں کو تندرست اولاد، تندرست بیٹا عطا کیا، تو وہ لوگ اس میں شریک کیے، اللہ تعالیٰ کے لیے شریک بنا دیا، اللہ کے ساتھ شریک کیا ان چیزوں میں جو اللہ عطا کیا، جو اولاد اللہ دیا بتوں کی طرف اس کو منسوب کرنے لگے
کہ فلاں بت کی وجہ سے یہ اولاد ہوئی یا فلاں ستارے کی وجہ سے۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے اس چیز سے جو یہ لوگ شرک کر رہے ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ای اہل مکہ بھی، یعنی مکے والے اللہ کے ساتھ جن بتوں کو شریک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، یعنی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ایشرکون، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ مشرکانہ نظریات اور عقائد کی اللہ تعالیٰ سخت مذمت برائی بیان کرتے ہوئے اس کا رد کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ ایشرکون، کیا یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں عبادت میں ان بتوں کو، ما لا یخلق شیئا، جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، جبکہ ان کو خود پیدا کیا گیا، یعنی بت پیدا کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ بتوں کو بھی اللہ ہی پیدا کیا، بت اپنی طرف سے کچھ نہیں پیدا کر سکتے، کچھ نہیں بنا سکتے، تو یہ لوگ بتوں کو کیوں شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ جبکہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، اور یہ بت جن بتوں کو یہ لوگ شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، خدا مان رہے ہیں، یہ بت ان عبادت گزاروں کی، بتوں کی پوجا کرنے والوں کی مدد نہیں کر سکتے اور خود اپنی بھی وہ مدد نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو ان کو کیا بچائیں گے۔ ولا یستطیعون لهم ای لعابدیہم نصرا، اور وہ اپنے پرستاروں کے لیے، اپنی عبادت کرنے والوں کی کچھ مدد نہیں کر سکتے وہ بت، ولا انفسہم، اور وہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، بمنعہا، یعنی اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتے، بچا نہیں سکتے ان لوگوں سے جو ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، یعنی بتوں کے ساتھ اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے، بتوں کو توڑنے کا ارادہ کرے کوئی شخص، تو بت اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تو بت پرستوں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ یعنی بت خدا نہیں ہے، یہ ایک مخلوق ہے اور یہ ایک پتھر ہے۔ والاستفہام، یہ استفہام توبیخ کے لیے، یعنی ڈانٹنے کے لیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، شرک نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ مشرکین کو شرک سے روک رہا ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم ان کو بلاؤ گے، ای الاصنام، یعنی بتوں کو، الی الہدی، ہدایت کی طرف، لا یتبعوکم، تو وہ تمہاری اتباع نہیں کریں گے۔ لا یتبعوکم، اتبع یتبع اتباعا، باب افتعال سے تشدید کے ساتھ بھی پڑھا گیا اور تخفیف کے ساتھ، لا یتبعوکم، وہ تمہاری اتباع نہیں کریں گے۔ سواء علیکم، تم پر برابر ہے، ادعوتموہم، کہ تم ان کو بلاؤ ہدایت کی طرف یا تم خاموش رہو، عن دعائہم، ان کے بلانے سے، لا یتبعوہ، وہ ہدایت کی اتباع نہیں کریں گے، یعنی وہ بہرے ہیں، سن نہیں سکتے، وہ لعدم سماعہم، ان کے سن
لیس لی نہیں، اللہ کے حکم کے بغیر میں نہیں لاتا، ھذا القرآن یہ قرآن رب کی جانب سے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والی قوم کے لیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ قرآن ہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ خاموش رہو عن الکلام، گفتگو سے، یعنی کوئی دنیاوی گفتگو نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں کر سکتے، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی قرآن سننے والے، یعنی جو ادب اور احترام کے ساتھ قرآن سنے گا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم فرمائے۔ تو قرآن کے برکات، قرآن کی برکتیں یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، رحم فرماتا ہے۔ قرآن کو جو سنے گا غور سے اور پوری توجہ کے ساتھ سنے گا تو اللہ اس پر بھی رحم فرمائے۔ تو اللہ کی رحمت کو پانے کا ایک بہترین ذریعہ قرآن کی تلاوت اور قرآن کی سماعت۔ نزلت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی فی ترک الکلام فی الخطبۃ، یعنی خطبے کے دوران میں، یعنی اگر جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے تو اس وقت بات نہیں کی جا سکتی ہے۔ وعبر عنہا بالقرآن، اور خطبے کو قرآن کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ خطبے کو یہ فرما رہا ہے کہ خطبہ ایسا ہی سنو جیسا کہ تم قرآن سنتے ہو، قرآن کہا گیا ہے، حالانکہ خطبے کی بات ہے۔ تو الاجتماعی ہے کیونکہ خطبہ قرآنی آیتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ وقیلا، اور کہا گیا کہ یہ مطلق قرآن کی تلاوت کے بارے میں۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فی نفسی کا، اور تم اپنے رب کا ذکر کرو فی نفسی کا، اپنے دل میں، اے سرًا یعنی تنہائی میں، تضرعاً گریہ وزاری کرتے ہوئے۔ ذکر کیسا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اس کی کیفیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ گریہ وزاری، تضرعانہ انداز میں، یعنی گریہ وزاری کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرتے ہوئے تم اللہ کا ذکر کرو۔ وخیفتاً، اور اس سے ڈرتے ہوئے، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی شان اور اللہ کی عظمت اور جلال کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اللہ کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھاتے ہوئے تم اللہ کا ذکر کرو۔ وَفَوْقَ السِّرِّ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، یعنی سر سے، یعنی تنہائی میں دل میں جو ذکر کرتے ہیں اس سے تھوڑا بڑھ کر اور بلند آواز سے تھوڑا کم، یعنی میانہ روی، درمیانی انداز میں، درمیانی آواز میں تم اللہ کا ذکر کرو۔ بالغدوی، صبح اور شام، ای اوائل النہاری و اواخرہ، صبح اور شام، یعنی ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے چلے ہو۔ ولا تکن من الغافلین، اور تم غافلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ یعنی ذکر الہی کے بارے میں یہ جامع آیت ہے۔ رب کا ذکر کرو دل میں بھی، گریہ وزاری کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور میانہ روی، یعنی ذکر کے دو طریقوں کو اللہ تعالیٰ بیان کیا۔ دل میں ذکر کرو، ذکر سری ہو گیا ہے، بعض صوفیہ کے بعد ذکر سری، جیسے سلسلے نقشبندیہ وغیرہ میں، اور بعض جگہ پہ جہری بھی ہے۔ میانہ روی ایک انداز اللہ تعالیٰ دوسرا بتا رہا ہے کہ یعنی سری اور جہری کے درمیانی راستے کو تم اختیار کرو، یعنی درمیانی آواز میں تم اللہ کا ذکر کرو۔ اور ذکر کب کرنا ہے؟ صبح شام، یعنی ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے چلے جاؤ۔ ولا تکن من الغافلین، اور اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جاؤ، تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ ان الذین عند ربک ای الملائکہ لا یستکبرون یتکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ینزہونہ عما لا یلیق بہ وَلَهُ يَسْجُدُونَ أي يَخُصُّونَهُ بِالْخُضُوعِ وَالْعِبَادَةِ فَكُونُوا مِثْلَهُمْ، بے شک وہ لوگ جو آپ کے رب کے پاس، یعنی فرشتے اپنے رب کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ، اس میں تکبر محسوس نہیں کرتے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اس چیز سے جو اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ وَلَهُ، اور یعنی اس چیز سے اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دیتے ہیں جو اللہ کی شاعر شان نہیں ہے۔ یعنی پاکی بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کے شان کے خلاف ہے، اللہ ہر اس چیز سے متصف ہے جو اس کے شاعر شان ہے۔ یہ بیان کرنا یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ وَلَهُ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سجدے کی آیت ہے، جو اس آیت کو سنے گا یا پڑھے گا
اس پر سجدہ کرنا واجب ہے، یعنی وہ اس کو خاص کرتے ہیں، اے یخصون، اللہ کو خاص کرتے ہیں عبادت کے ساتھ، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے آگے ہی جھکتے ہیں وہ لوگ۔ بس تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ، یعنی تم بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، پاکی بیان کرو، اللہ کے آگے سجدہ کرو۔ سورہ اعراف مکمل ہو گیا، اب یہاں سے سورہ انفال شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ الانفال مدنیۃ الا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الآیات السبع فمکیۃ خمس او ست او سبع و70 آیۃ۔ سورہ انفال مدنی ہے، یعنی یہ ہجرت کے بعد نازل ہوا، سوائے ان آیتوں کے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا سے 7 آیتیں، یہ مکی ہیں۔ اس سورہ میں 75 یا 76 یا 77 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لما اختلف المسلمون فی غنائم بدر فقال الشبان ہی لنا لأننا باشرنا القتال وقال الشیوخ كنا ردءا لكم تحت الرايات ولو ان كشفتم لفئتم إلينا فلا تستأثروا بها نزل يسألونك يا محمد عن الأنفال الغنائم لمن هي قل الأنفال لله والرسول يجعلانها حيث شاء فقسمها صلى الله عليه وسلم بينهم على السواء رواه الحاكم في المستدرك فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، اے رسول وہ آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں، مال غنیمت، نفل کی جمع انفال ہے، مال غنیمت کے بارے میں۔ آپ فرما دیجئے مال غنیمت اللہ اس کے رسول کی ملکیت ہے، اللہ اس کے رسول مال غنیمت کے مالک ہے۔ فاتقوا اللہ، بس تم اللہ سے ڈرو اور آپسی معاملات کو درست کر لو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اس کا شأن نزول بیان کر رہے ہیں کہ لما اختلف المسلمون، جب مسلمانوں نے اختلاف کیا جنگ بدر کے مال غنیمت کے بارے میں، یعنی جنگ بدر جب ہوئی اور اس میں مسلمان کامیاب ہو گئے، غالب آ گئے، مسلمانوں کو فتح ملی، مسلمان فاتح ہو گئے اور مال غنیمت ملا، تو اب مسلمانوں کے درمیان، صحابہ کے درمیان اختلاف ہونے لگا۔ نوجوانوں نے کہا کہ یہ مال غنیمت ہمارا ہے، کیونکہ ہم خود قتل کیے، براہ راست جنگ کیے ہیں۔ اور شیوخ جو بوڑھے لوگ تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہاری مدد کے لیے ہم تھے ٹھہرے ہوئے، تحت الرایا، جھنڈوں کے نیچے، ہم بھی میدان جنگ میں تھے، تمہارے سپورٹ میں تھے، ہم تمہاری حمایت اور تائید میں ہم وہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ ولو ان کشفتم، اور اگر تم منتشر ہو جاتے تو تم ہماری ہی طرف لوٹتے تھے۔ فلا تستأثروا، بس تم کو خاص نہیں کیا جائے گا مال غنیمت کے ساتھ، یعنی مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ ہے، تمہارا بھی حصہ ہے۔ تو جب یہ اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ یہ آیت مبارکہ نازل فرما، یہ آیت نازل ہوئی، یہ کلام نازل ہوا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، یعنی مال غنیمت کس کے لیے ہے، تو آپ ان سے فرما دیجئے الانفال للہ والرسول، مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ یجعلانیہا، اللہ اس کے رسول اس کو رکھیں گے جہاں وہ چاہیں گے، یعنی اللہ اس کے رسول جہاں چاہے اس کو تقسیم کریں گے۔ بس اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت کو تقسیم فرمایا بینہم، صحابہ کے درمیان، بوڑھے صحابہ اور نوجوان صحابہ، بوڑھے مجاہدین اور نوجوان جو مجاہدین تھے، دونوں کے درمیان برابر برابر تقسیم کیا۔ رواہ الحاکم، اس کو حاکم نے روایت کیا ہے۔ فاتقوا اللہ، بس تم اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، تم آپسی تعلقات کو، آپسی معاملات کو درست کر لو، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی نہ رکھو، معاملات میں تم بگاڑ پیدا مت کر لو بلکہ اس کو درست کر لو۔ ای حقیقت ما بینکم، یعنی تم اس اپنے آپسی معاملات کی حقیقت کو درست کر لو، بالمودتی، دوستی کے ذریعے، محبت کے ذریعے، وترک النزاع، جھگڑوں کو چھوڑ کر، یعنی آپس میں رنجشیں، نفرتیں مت رکھو، آپس میں بغض اور عداوت نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، آپسی تعلقات اور معاملات کو بہتر بناؤ، جھگڑا مت کرو۔ تو یہ آیت آپسی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے بہت ہی جامع آیت ہے۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، تم آپسی معاملات کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہو تو تم اللہ اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کرو، اللہ اس کے رسول جو حکم دیے اس پر چلو، تو تمہاری زندگی بہتر ہو جائے گی،
تم آپس میں جھگڑا نہیں کرو گے، آپس میں اختلاف نہیں کرو گے، دشمنی نہیں رکھو گے، تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ان کنتم مؤمنین حقا، اگر تم حقیقت میں ایمان والے ہو، سچے اگر تم مومن ہو تو تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَّتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ایمان والوں کی صفات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، ایمان والوں کی شان کیا ہے، پہچان کیا ہے، اس کو بیان فرما رہا ہے۔ حقیقت میں یقیناً ایمان والے وہی ہے جب ان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کام جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَّتْ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ انما المؤمنون الکاملون الایمان، یقیناً کامل ایمان والے وہی لوگ ہیں الذین اذا ذکر اللہ ای وعیدہ، جب ان کے سامنے اللہ کا عذاب سنایا جاتا ہے، اللہ کے عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے تو وجلت خوفت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اور وہ گناہوں سے باز آ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ آیتیں ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں، یعنی ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن جب سنتے ہیں تو ان کی ایمانی کیفیت میں، حرارت میں اور اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ کا عذاب جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں ان کے دلوں میں، یعنی خوف الہی کا پیدا ہونا اور آیتیں سن کر ایمان میں اضافہ ہونا، یہ کامل ایمان کی علامت۔ پھر تیسری علامت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے خدا پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب پر، اپنے مالک پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ بِهِ يَثِيقُونَ، اللہ ہی پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، لا بِغَيْرِهِ، دوسروں پر بھروسہ نہیں کرتے، مخلوق پر نہیں، صرف خالق پر، اللہ پر بھروسہ کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، چوتھی علامت اللہ بیان فرما رہا ہے، کامل ایمان والے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، یأتون بہا، یعنی نماز کو ادا کرتے ہیں اس کے پورے حقوق کے ساتھ، یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ، اس کے ظاہری اور باطنی جتنے شرائط ہیں، جتنے آداب ہیں، اس کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے، خرچ کرنا۔ یہ 5 صفات اللہ تعالیٰ بیان فرمائے۔ اعطیناہم، جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی رضا کے لیے دینی کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک الموصوفون بما ذکر، اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ فرما رہا ہے کہ یہی لوگ حقیقت میں ایمان والے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں وہ ایمان والے، جو آیتوں کو سن کر اپنے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں وہی لوگ ایمان والے ہیں، جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل جو اختیار کرتے ہیں وہی لوگ مومن ہیں، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں وہی لوگ ایمان والے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہی لوگ حقیقت میں ایمان والے ہیں۔ صدقاً، یعنی ایمان میں یہ لوگ سچے ہیں، بلا شک اس میں کوئی شک نہیں۔ لہم درجات، ان کے لیے درجات ہیں، منازل فی الجنت، یعنی جنت میں کئی منزلیں ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ، اور بخشش ہے ان کے لیے، ورزق کریم، اور بہترین رزق ہے فی الجنت، جنت میں۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا حق کے ساتھ، یعنی مدینے سے، متعلق اس کا تعلق ہے اخرجہ سے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک ایمان والوں کی ایک جماعت اس کو ناپسند کر رہی تھی، الخروج، نکلنے کو، یعنی جنگ بدر کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ والجملہ، تو یہ جملہ پورا حال ہے، کما اخرجہ کا جو ہے نا، من کافی اخرجہ کا میں جو کاف ہے یہ اس سے حال ہے ہو رہی، وہ کما یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، یہ ای ہذہ الحال، یعنی یہی حالت ہے، فی کراہتہم، ان کے ناپسند کرنے میں، لہا اس کو، یعنی خروج کو، مثل اخراجی کا، فی حال کراہتہم، یعنی آپ کے نکالے جانے کی طرح، فی حال کراہتہم، ان کے ناپسندیدگی کی حالت میں، یعنی ایمان والے جنگ کرنے کو ناپسند کر رہے تھے، مدینے سے نکلنے کو ناپسند کر رہے تھے۔ وقد کان خیرا لہم، جبکہ یہ ان کے لیے بہتر تھا، فکذالک ایضا، بس اسی طرح یہ معاملہ ہے، وذالک، اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ ان ابا سفیان قدیم بعیر من الشام فخرج صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ لیغنموها فعلمت قریش فخرج ابو جہل ومقاتل مکہ لیذبوا عنها
وهم النفير وأخذ أبو سفيان بالعير طريق الساحل فنجد فقيل لأبي جهل ارجع فأبى وسار إلى بدر فشاور صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال إن الله وعدني إحدى الطائفتين فوافقوه على قتال النفير وكره بعضهم ذلك وقالوا لم نستعد له كما قال تعالى يجادلونك في الحق القتال بعدما تبين ظهر لهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إليه عيانا في كراهتهم له. جنگ بدر کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، اس سے پہلے کی بات ہے کہ ابو سفیان ملک شام سے ایک قافلہ، تجارتی قافلہ لے کر روانہ ہوئے. فخرج، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے صحابہ روانہ ہوئے، مدینے سے نکلے. لیغنموہا، وہ لوگ جب واپس ہوتے تو مدینے سے ہوتے ہوئے مکے کی طرف گزرتے تھے لوگ، تو اللہ کے رسول اور صحابہ روانہ ہو گئے اپنے گھروں سے تاکہ وہ مال غنیمت حاصل کرے. وہ جو قافلہ ہے اللہ تعالیٰ کو حکم تھا کہ ان سے مقابلہ کر کے تم وہ قافلہ لے لو. فعلمت قریش، تو قریش والے جان لی، ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ لوگ صحابہ آ رہے ہیں، مقابلہ کریں گے، کہیں قافلہ وہ ہو جائیں گا. فخرج، تو ابو جہل اور مکے والے مدد کے لیے، ابو سفیان کی مدد کے لیے وہ لوگ وہاں سے نکلے. مکے والوں کو جب معلوم ہوا تو مکے کے کافر ابو سفیان اور ان کے قافلے کو بچانے کے لیے مکے سے لوگ نکلے. ابو جہل اور مکے کے جو لڑنے والے تھے، جنگجو جو لوگ تھے وہ لوگ نکلے. لیذبوا عنہا، تاکہ وہ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے تجارتی اس کو بچائیں. وہم النفیر، اور وہ نفیر ایک جماعت تھی. وأخذ ابو سفیان، اور ابو سفیان کو جب معلوم ہوا تو ابو سفیان راستہ بدل دی کہ صحابہ اور اللہ کے رسول آ رہے ہیں جنگ کے لیے. جب معلوم ہوا یہ لوگوں کو، ابو سفیان کو معلوم ہوا تو ابو سفیان نے راستہ بدل دیا، یعنی مدینے مکے کو جانے کا جو عام راستہ تھا وہ چھوڑ کر ساحلی راستے سے، یعنی سمندر کے کنارے سے گزر گیا. فنجد، تو وہ قافلہ بچ کر نکل گیا ان کا. فقیل لی ابی جہل، تو ابو جہل سے کہا گیا، ابو جہل جب تک یہاں پر پہنچ گیا تھا مکے سے مدینے کی طرف، تو ابو جہل سے کہا گیا کہ واپس چلے جاؤ. لوگوں نے کہا کہ بھئی اب وہ قافلہ تو بچ گیا، اب جنگ کی کیا ضرورت ہے. فابا، لیکن ابو جہل انکار کر دیا. وسارا الی بدر، اور میدان بدر کی طرف چل پڑا. یعنی اس نے یہ کہا کہ جب ہم نکل چکے ہیں تو جنگ کر کے ہی نکلیں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا تو اللہ کے رسول اپنے صحابہ سے مشورہ فرمائے. وقال، اور آپ نے فرمایا، ان اللہ وعدنی، بے شک اللہ تعالیٰ مجھ سے وعدہ فرمایا ہے دو جماعتوں میں سے ایک کا، یا تو وہ تجارتی جو قافلہ آ رہا ہے وہ اللہ عطا کرے گا، یا نہیں تو کافروں سے جنگ ہوگی تو اس میں اللہ تعالیٰ مال غنیمت عطا کرے گا. فوافقوہ، تو صحابہ آپ کی موافقت کی. علی قتال النفیر، نفیر سے اس جماعت سے جنگ کرنے کے بارے میں. وکریہ بعضهم، یعنی کافروں کی جماعت ابو جہل سے اور اس کے قافلے سے جنگ کرنے پر صحابہ متفق ہو گئے، اور بعض لوگ اس کو ناپسند کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے. یعنی ہم یہ سمجھے تھے کہ مال غنیمت، وہ جو تجارتی قافلہ جا رہا ہے خالی وہ حاصل کرنا ہے، ہم یہ سمجھے، اور ہم جنگ کے لیے تیار نہیں تھے. کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یجادلونک، وہ آپ سے بحث کرتے ہیں، فی الحق، حق کے بارے میں، یعنی جنگ کے بارے میں. بعد ما تبین ظاہر لہم، بعد اس کے کہ حق ان کے لیے ظاہر ہو گیا. حق کیا ظاہر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما دیا کہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز، قافلہ تو چلے گیا ہو تجارتی قافلہ، اب جنگ کرنا ہے، یہی ہے چیز. کانما، گویا کہ وہ ان کو ہانکا جا رہا ہے موت کی طرف، ایسا وہ لوگ جھگڑا کر رہے ہیں گویا کہ ان کو موت کے طرف لے جایا جا رہا ہے. وہم ینظرون، اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے ہیں اس کی طرف. عیاناً، واضح طور پر. فی کراہتہم، ان کے ناپسند کرنے کے بارے میں. لہو، اس کو، جنگ کو ناپسند کر رہے تھے بعض لوگ. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب اللہ تم سے وعدہ فرما رہا تھا. احدى الطائفتین، دو جماعتوں میں سے ایک تم کو ملے گی. العیر او النفیر، عیر یعنی تجارتی قافلہ، جو ابو سفیان ملک شام سے تجارتی مال اپنے ساتھ جو لا رہے تھے ابو سفیان، تو وہ قافلہ تم کو ملے گا. او النفیر، یا نفیر، مکے سے جو کافر نکل چکے ہیں وہ لوگ، ان سے تمہارا مقابلہ ہوگا اور تم جیت جاؤ گے. دو میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ فرمایا انہا لکم، کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز تمہارے لیے، دو جماعتوں میں سے، تجارتی جماعت یا جنگجو جو جماعت ہے وہ تم سے مقابلہ کرے گی، تم ان سے مقابلہ کر کے تم جیت جاؤ گی. وتودون، اور تم یہ چاہ رہے تھے
کہ انا غیر ذات الشوکتی لکم، انا غیر ذات الشوکتی تکون لکم، کہ بغیر کانٹے دار چیز یعنی بغیر تکلیف اور مشقت والی چیز تم کو ملے گی. یعنی تم یہ چاہ رہے تھے کہ تجارتی قافلہ مل جائے، کیونکہ اس میں جنگ کی ضرورت نہیں ہے، بغیر جنگ کے وہ قافلہ مل جائے گا، تجارتی مال مل جائے گا. وَتَوَدُّونَ تُرِيدُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ أي الْبَأْسِ وَالسِّلَاحِ وَهِيَ الْعِيرُ، یعنی بغیر ہتھیار بغیر جنگ والی چیز تم چاہ رہے تھے، اور وہ عیر ہے یعنی تجارتی قافلہ. تکون لکم، یہ تم کو ملے گا. لِقِلَّةِ عُدَدِهَا، اس کی تیاری کے کم ہونے کی وجہ سے. ان کے ساتھ ہتھیار وغیرہ نہیں تھے، تجارتی جو قافلہ آ رہا تھا. وَعَدَدِهَا، اور ان کی تعداد بھی کم تھی. بخلاف النفیر، برخلاف نفیر کے. نفیر کیا ہے؟ مکے سے جو کافر آ گئے تھے، 1000 کافر تھے اور ان کے ساتھ ہتھیار بھی. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ حق کو غالب کرے، حق کو ظاہر کرے. یظہرہ، حق کو اللہ تعالیٰ غالب کرنا چاہتا ہے. بکلماتہ، اپنے وعدوں کے ذریعے. السابقۃ، یعنی جو گزر چکے ہیں. بظہور الاسلام، کہ اسلام غالب آئے گا. ویقطع دابر الکافرین، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ کافروں کو کی جڑ کو کاٹ دے اللہ تعالیٰ. آخرہم بالاستئصال، ان کو جڑ پیٹ سے اکھاڑ کر پھینک دے. فامرکم، بس اس نے تم کو حکم دیا. بقتال النفیر، یعنی نفیر جنگجوؤں سے، جنگ کرنے والوں سے جنگ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا. لیحق الحق، تاکہ وہ حق کو غالب کر دے. ویبطل ویبطل الباطل، اور وہ باطل کو مٹا دے یعنی کفر کو مٹا دے. ولو کرہ المجرمون، اگرچہ کہ اس کو مجرمین ناپسند کرتے ہیں، یعنی مشرکین اس کو پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرنے کا وعدہ فرمایا. یعنی جنگ بدر کا مقصد یہ تھا کہ احقاق حق اور ابطال باطل، یعنی اسلام کو غالب کرنا، اسلام کے غلبے کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ مغلوب یعنی شکست دینا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر اللہ تعالیٰ اسلام کی طاقت اور قوت، اسلام کی عظمت کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، یہ حکمت تھی. اذ تستغیثون، اذکر اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. یاد کرو اس وقت کو جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے. تطلبون منہ الغوث، تم اس سے غوث کو طلب کر رہے تھے، مدد کو. بالنصر علیہم، ان کے خلاف مدد کی تم دعا کر رہے تھے، یعنی کافروں پر اللہ تعالیٰ تم کو غالب کر دے، تم یہ دعا کر رہے تھے، اللہ سے مدد مانگ رہے تھے، تو تمہاری دعا کو قبول کیا. انی ای بی انی، یہ کہتے ہوئے، یہ فرماتے ہوئے کہ بے شک میں تمہاری مدد کروں گا. معینکم، میں تمہارا معین ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا. بألف من الملائکہ، 1000 فرشتوں کے ذریعے، 1000 فرشتوں کو بھیج کر، جو پیدر پہ آئیں گے. متتابعین، پیدر پہ مسلسل. یردف بعضهم بعضا، بعض کے پیچھے آئیں گے. وعدہم بها، اللہ تعالیٰ اس امداد کا وعدہ فرمایا صحابہ سے اولا پہلے. ثم صارت 3000، پھر 3000 ہو گئے، پھر 1000 اللہ تعالیٰ نازل فرمایا، پھر اور 1000 نازل فرمایا، پھر اور 2000، جملہ 5000 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نازل فرمایا. کما فی آل عمران، جیسا کہ سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے. وقرئ بألف، بألوف، الوف بھی پڑھا گیا، جیسا کہ افلس ہے، فلس کی جمع افلس. وما جعلہ اللہ ای الامداد الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم. اور اللہ تعالیٰ نے اس مدد کو نہیں بنایا مگر بشرا بنا دیا، یعنی خوشخبری بنا دیا، تمہارے لیے بشارت بنا دیا اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ اس لیے مدد فرمائے تاکہ تو اس کی وجہ سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. ومن نصر، اور مدد نہیں ہے مگر صرف اللہ کی جانب سے. ان اللہ عزیز، بے شک اللہ ہی غالب ہے، اللہ ہی طاقتور ہے، حکیم حکمت والا ہے. یہاں سورہ انفال کا پہلا رکوع مکمل ہو گیا، دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. اذ یغشیکم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. یاد کرو اس وقت کو. اذ یغشیکم النعاس، جب اللہ تعالیٰ تم پر اونگ کو اللہ تعالیٰ تاریک فرما دیا تھا.
امانتاً امن کے طور پر، منہ اس کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَيُنَزِّلُ اور تم پر نازل فرما رہا تھا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، لِيُطَهِّرَكُمْ تاکہ وہ تم کو پاک کرے اس پانی کے ذریعے، اور تاکہ وہ تم سے دور کر دے، ختم کر دے، مٹا دے شیطان کے وسوسے کو، وَلِيَرْبِطَ اور تاکہ وہ دلوں کو تمہارے جوڑ دے، مضبوط کر دے، اور تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو جما دے۔ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَانَةً أَمْنًا مِمَّا حَصَلَ لَكُم مِّنَ الْخَوْفِ مِنْهُ تَعَالَى وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ مِنَ الْأَحْدَاثِ وَالْجَنَابَاتِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَسْوَسَتَهُ إِلَيْكُمْ بِأَنَّكُمْ لَوْ كُنْتُمْ عَلَى الْحَقِّ مَا كُنْتُمْ ظِمَاءً مُحْدَثِينَ وَالْمُشْرِكُونَ عَلَى الْمَاءِ وَلِيَرْبِطَ يَحْبِسَ عَلَى قُلُوبِكُمْ بِالْيَقِينِ وَالصَّبْرِ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ أَن تَسُوخَ فِي الرَّمَلِ۔ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ تم پر اونگ کو طاری کر دیا تھا، امانتاً امن کے طور پر، مما اس چیز سے امن عطا کرتے ہوئے جو تم کو حاصل ہوئی تھی، من الخوف یعنی تمہارے دلوں میں جو خوف پیدا ہو گیا تھا، اس خوف سے نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ تم پر اونگ کو طاری کر دی، منہ یہ اللہ کی طرف سے، بولے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ یعنی مصیبت کے وقت، غموں کے وقت نیند کا آنا، اونگ کا آنا بھی اللہ کی رحمت ہے۔ عموماً ڈر اور خوف اور پریشانی میں انسان کی نیند اڑ جاتی، لیکن اس وقت سکون کی نیند آنا اللہ کی رحمت ہے۔ سبحان وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ اور وہ تم پر نازل فرما رہا تھا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ تاکہ وہ تم کو پاک کرے، من الاحداث گندگیوں سے۔ میدان جنگ میں تھے، وہاں پہ پانی وغیرہ موجود نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما تاکہ وہ تم کو پاک کرے بارش کے پانی کے ذریعے، من الاحداث گندگیوں سے یعنی ناپاکیوں سے، والجنابات جنابتوں سے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ اور تاکہ وہ تم سے ختم کر دے شیطان کے وسوسے کو۔ شیطان تمہارے دلوں میں جو وسوسہ ڈال رہا تھا، کیا وسوسہ تھا وہ وسوسہ یہ تھا، شیطان یہ کہنے لگا کہ اگر تم حق پر ہوتے تو تم پیاسے نہیں ہوتے تھے، میدان جنگ میں پیاسے پڑے ہوئے، کفار پانیاں پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو یہ شیطان یہ وسوسہ ڈال رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ فوراً بارش کو نازل فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آئے ہائے ہائے، محدثین یعنی تم بے وضو نہیں ہوتے، والمشرکون علی الماء مشرکین آگے دریا پہ قبضہ کر لیے تھے پہلے، تو اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما کے صحابہ کی مدد فرما، اہل ایمان، وَلِيَرْبِطَ يَحْبِسَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ تاکہ وہ تمہارے دلوں کو باندھ کر رکھے یقین کے ساتھ، یقین کی رسی سے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو باندھ دیا، یقین میں کمی آنے نہیں دیا اللہ تعالیٰ۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ اور اس بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو جما دیا، یقین کے ذریعے دوبارہ فرمائیں، یعنی تمہارے دلوں کو یقین کی رسی سے اللہ تعالیٰ باندھ دیا، مضبوط باندھ دیا۔ اللہ کی ذات پر کامیاب، ہاں، اللہ کی ذات پر جو یقین ہے، اس یقین کے ساتھ تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ اور مضبوط کر دیا، یعنی یقین میں اور اضافہ کر دیا اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ سبحان، یعنی بارش نازل فرمایا، اسباب نہیں تھے وہاں پہ، تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم حق پر ہیں۔ پانی کے ظاہری اسباب نہیں ہیں وہاں پہ، پانی موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ حق پر تھے، اللہ تعالیٰ پانی نازل فرمایا، تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ شیطان جو وسوسے ڈال رہا تھا کہ تمہارے پاس پانی نہیں ہے، اگر حق پر ہوتے تو تم پیاسے نہیں ہوتے، کہیں اس وسوسے کی وجہ سے ان کے ایمان میں کمی نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ فوراً بارش کو نازل فرمایا، ایمان میں اور اللہ تعالیٰ ان کی اضافہ کر دیا، اور تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے قدم کو جما دیں، ان تسوخ فی الرمل کہ کہیں وہ زمین میں دھس نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اتنی ہی بارش نازل کیا کہ ان کے ضروریات پوری ہو گئے، ایسی بارش سیلاب یا طوفانی بارش نازل نہیں کیا، کیونکہ دلدل بن گیا اور اندر زمین میں دھس جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ ان کا ان کی رعایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمایا، اتنی بارش نازل فرمایا جس سے ان کی ضرورت پوری ہو جائے، اور اتنی زیادہ نازل نہیں فرمایا کہ جس کی وجہ سے سیلاب اور دلدل بن جائے اور وہ لوگ زمین میں دھس جائے، ایسا نہیں کیا اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اذ یوحی ربک یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ کا رب وحی فرما رہا تھا فرشتوں کی طرف، الذین امد بہم المسلمین وہ فرشتے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کی، اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں کو نازل فرمائے جنگ بدر، گھوڑوں پر سوار تھے، تلواریں ان کے ہاتھ میں تھیں، کوئی ایک صحابی کافر کو تلوار لے کے مارنے سے پہلے اس کی گردن کٹ کے گر جا رہی تھی،
صحابہ تھے لیکن جنگ یہ لوگ کر رہے تھے، فرشتے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا دیا کہ تعداد کی قلت کو مت دیکھو، تم مائنارٹی یعنی کم ہو تعداد میں، اس سے پریشان مت. ایمان مضبوط ہے تو اللہ تعالیٰ آج بھی فرشتوں کو نازل فرما کے کافروں کو نیست و نابود کر دیں گے. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. فرما رہا ہے کہ ایمان پر تم قائم رہو، اللہ پر یقین رکھو، اللہ کی عبادت کرو. تو اللہ تعالیٰ آج بھی جیسا جنگ بدر میں مدد کیا تھا، جنگ احد میں اللہ تعالیٰ مدد فرمایا تھا، آج بھی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. اذ یوحی ربک، یاد کیجیے اس وقت کو جب آپ کا رب وحی فرما رہا تھا فرشتوں کی طرف، فرشتوں کو حکم دے رہا تھا، وہ فرشتے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے. انی ای بی انی معکم، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. بالعون والنصر، یعنی میری مدد تمہارے ساتھ، میری حمایت اور تائید تمہارے ساتھ. فثبتوا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہوئے کیا فرما رہا ہے کہ تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو. ایمان والوں، یعنی جو صحابہ 313 صحابہ تھے نا، کافر ہزاروں کی تعداد میں، کہیں یہ لوگ خوف زدہ نہ ہو جائیں، کہیں یہ لوگ متزلزل نہ ہو جائیں، کہیں یہ لوگ بس ہمت نہ ہو جائیں، ہمت نہ ہار جائیں. تم ان کو ایمان پر جمع کر رکھو. فثبتوا الذین آمنوا، تو ایمان والوں کو تم ثابت قدم رکھو. بالاعانۃ، ان کی مدد کر کے، والتبشیر، اور ان کو خوشخبری دے کرو. اللہ اکبر. سألقی، ان قریب میں ڈال دوں گا، رعب، خوف ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں. ایک مدد تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، فرشتوں کو بھیجا. دوسری مدد یہ فرمایا کہ بارش نازل فرمائے. اور تیسری مدد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں کافروں کے دلوں میں خوف ڈال دوں گا، ہیبت ڈال دوں گا، تمہاری دہشت بڑھ جائیں گی، مسلمانوں کو دیکھ کر کانپیں گے وہ لوگ. الخوف یعنی خوف ہم پیدا کر دیں گے. فاضربوا فوق الاعناق، تم گردنوں کو اڑا دو. فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور کافروں کے ہر جوڑ پر تم مارتے چلے ہو، یعنی ہاتھ کے پیر کے جو جوڑ ہیں، ای اطراف الیدین والرجلین، ہاتھ پیر کے جو جوڑ ہیں جوڑوں پر مارتے چلے ہو لوگ. فَكَانَ الرَّجُلُ يَقْصِدُ، صحابہ میں سے کوئی آدمی کسی کافر کی گردن کو مارنے کا ارادہ کرتا تو اس صحابی کی تلوار کافر کے سر تک، گردن تک پہنچنے سے پہلے اس کی گردن گر جاتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ورماہم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان پر کنکریاں پھینکے، بقبضۃ من الحصا، ایک مٹھی بھر مٹی لے کے آپ ان کی طرف پھینکے. فلم یبقى مشرک، کوئی مشرک باقی نہیں رہا مگر اس کے آنکھوں میں مٹی گر گئی. ایک مٹھی یا مٹی لے کے آپ پھینکے ایسا، تو ہزاروں کی تعداد میں کافر ہے لیکن ہر ایک کی آنکھ میں وہ مٹی گئی بر. یہ حضور کا معجزہ تھا. عموماً مٹی اگر پھینکے تو سامنے جو ہے انہی تک پہنچتی ہے، دور والوں کو نہیں پہنچتی، لیکن حضور کا یہ معجزہ ہے، تمام کافروں کی آنکھوں میں وہ مٹی گر گئی. سبحان اللہ. فہزیموا، بس وہ شکست کھا گئے. یعنی بتا دیے اللہ اس کے رسول کی طاقت کے سامنے تم ایک مٹی کے برابر بھی نہیں ہے. کافروں کو اگر مٹانا چاہے حضور، خالی ایک مٹی اگر مٹی ڈال دیے تو پوری دنیا کے کافر ختم ہو جائے. لیکن حضور کی یہ رحمت ہے، چاہتے تو آپ ان کو مٹا سکتے تھے لیکن آپ فرمائے نہیں، ان کو موت تک مہلت دیں گے، ہو سکتا ہے یہ لوگ ایمان لائیں. یعنی اللہ اس کے رسول چاہے تو ایک کنکری کے ذریعے پوری دنیا کے کافر کو مٹا سکتے. فہزیموا، یہ شکست کھا گئے. ذالک، وہ، ای العذاب الواقع بہم، یعنی ان کافروں پر یہ جو عذاب آیا، بانہم، اس وجہ سے آیا کہ وہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی. ومن یشاقق اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دینے والا. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ایمان والے تنہا نہیں ہیں، فرشتے بھی ان کے ساتھ ہیں، اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ. دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو مٹا نہیں سکتی، بشرطے کہ مسلمان اور مؤمنین ایمان والے قرآن و حدیث پر عمل کریں، شریعت پر عمل کریں. ذالکم ای العذاب، یہ عذاب، فذوقوہ، پس تم اس کو چکو، ایھا الکفار، اے کافروں دنیا میں. وان للکافرین فی الآخرۃ عذاب النار، اور کافروں کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے، یعنی دونوں جگہ بھی عذاب ہے ان کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا. اچھا، ایک روایت میں یہ کہ جب حضور کنکریاں مارے ان کی طرف، مٹی جب پھینکے ان کی طرف، آنکھوں میں چلے گئی اور وہ لوگ بے ہوش ہو کے گر گئے، یہ بھی ایک روایت. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم کافروں سے ملاقات کرو، یعنی ان سے مدبھیڑ اگر ہو جائے، تمہاری مقابلہ اگر ہو جائے، زحفاً
یعنی مجتمعین جماعت کی شکل میں، کأنہم گویا کہ وہ ان کی کثرت کی وجہ سے گھسیٹ کر آ رہے ہیں، گھسیٹ کر چل رہے ہیں، فلا تولوہم الادبار تو تم پیٹ پلٹا کر مت جاؤ، مت بھاگو، منہزمین شکست کھا کے، یعنی کافر چاہے کتنے بھی ہو، اگر تم میدان جنگ میں پہنچ جاؤ تو اے ایمان والو تم جنگ چھوڑ کر مت بھاگو۔ فلا تولوہم الادبار منہزمین ومن یولیہم، تو میدان جنگ چھوڑ کے جانا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں ہی۔ میدان جنگ میں چلے گئے یا تو جیت کر آنا ہے غازی بن کر، یا نہ تو شہید ہونا ہے، بغیر شہادت اور بغیر غازی بنے کے آنا نہیں ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ، جو کوئی اس دن یعنی جنگ کے دن اپنی پیٹھ پلٹا کر چلے جائے گا میدان جنگ چھوڑ کر، إِلَّا مُتَحَرِّفًا، سوائے اس شخص کے جو پلٹ رہا ہے، لِقِتَالٍ جنگ کے لیے، بِأَن يُرِيَهُمْ الْفِرَةَ مَكِيدَةً، یعنی میدان جنگ چھوڑ کر جا رہا ہے پلٹ کے، یہ بتانے کے لیے کہ کافر یہ سمجھے کہ بھئی ہم لوگ بھاگے، پھر پلٹ کے آ کے وار کر رہا ہے، تو ایسا جانا گناہ نہیں ہے۔ جنگ چھوڑ کے جانے کے ارادے سے جا رہا ہے پلٹ کر، تو یہ گناہ ہے۔ او متحیزن، یا شامل ہونا چاہ رہا ہے، ملنا چاہتا ہے الی فئۃ جماعۃ من المسلمین، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ، اکیلا رہ گیا تھا، مسلمانوں کی جماعت ذرا دور ہے تو ان کی طرف جا کے پھر پلٹ کے وار کرنا چاہ رہا ہوں، تو یہ جائز ہے ان سے مدد طلب کرنے کے لیے۔ فقط باء، یہ دو مقصدوں کو چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگنے کے لیے، یعنی جنگ سے بھاگنے کے لیے اگر کوئی میدان جنگ چھوڑ رہا ہے، فقط باء، تو وہ اللہ کی ناراضگی کو اختیار کر لیا، یعنی وہ لوٹ گیا اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، اللہ اس سے ناراض ہے۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے وہ۔ کیونکہ ایمان والے کے لیے جنگ کوئی عیب کی بات نہیں ہے بھائی، جنگ میں چاہے کچھ بھی ہو، اہل ایمان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جیت گئے تو زندگی بھی ان کی بچ گئی اور مال غنیمت بھی ملے گا، کامیابی مل گئی۔ اگر شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں، اگر قتل کر دیے گئے تو شہید کا درجہ ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ شہید زندہ ہے، شہید کی نماز جنازہ نہیں ہے، شہید کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا، شہید کا لباس بھی تبدیل نہیں کیا جائے گا، جس لباس میں اسی میں اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ اور بوقت شہادت اللہ کا دیدار شہید کو عطا ہوتا، شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے، تو بہت بڑا مقام ہے، شہادت کا درجہ ملے گا۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ میدان جنگ میں اگر جائیں تو میدان جنگ چھوڑ کر نہ بھاگے جب تک کہ جنگ مکمل نہ ہو جائے یا یہ شہید نہ ہو جائے، وہ بئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم پر۔ ہی وہذا مخصوص بما اذا لم یزید الکفار علی الضعف، اور یہ خاص ہے اس صورت کے ساتھ جب کافر دگنی تعداد سے زیادہ نہ ہو۔ کیا مطلب؟ مسلمان 100 ہے اور کافر 200 ہے، تب بھی ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ مسلمان 1000 ہے، کافر 2000 ہے، تو بھی ان سے مقابلہ۔ دگنی تعداد سے اگر بڑھ گئے، مسلمان 1000 ہے، وہ لوگ 3000 ہے، تو اب اگر جنگ نہیں بھی کرے تو گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ ایک مسلمان کم از کم 2 کافروں سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھنا ہے۔ ایک مسلمان کے مقابلے میں 2 کافر آ گئے تو ہم میدان جنگ چھوڑ کے نہیں بھاگنا، بلکہ دونوں سے مقابلہ کر۔ 3 اگر آ جائے تو ہم بھاگ سکتا ہے، کیونکہ حکم یہ ہے کہ بھائی کم از کم 2 سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہونا۔ ابتدائی دور میں صحابہ ایک صحابی 10 کافروں سے مقابلہ کر سکتے ہیں، یعنی 1000 اگر مسلمان ہیں تو 10,000 کافروں سے لڑنے کی صلاحیت تھی ان کے اندر۔ بعد میں پھر یہ حکم آسان کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دگنی تعداد بھی اگر ہے تو تم مقابلہ کرنا، اس سے زیادہ اگر ہے تو تم پر مقابلہ کرنا لازم نہیں ہے۔ فلم تقتلوہم، بس تم ان کو قتل نہیں کیے، ببدر، جنگ بدر میں، بقوتکم، تمہاری قوت سے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرما رہا کہ کافروں کو تم نہیں مارے، ولکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو قتل کیا، بنصرہ ایاکم، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمایا۔ اللہ اگر مدد نہیں کرتا تو تم ان کو ختم نہیں کر سکتے۔ وما رمیت یا محمد اعین القوم اذ رمیت بالحصى لأن كفا من الحصى لا يملأ عيون الجيش الكثير برمية بشر ولكن الله رمى۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کافر قوم کی آنکھوں پر آپ نے کنگریاں نہیں پھینکی، اذ رمیت، جب آپ کنگریاں پھینکی، ولكن اللہ رمى، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کنگریاں پھینکا ہے، کیونکہ ایک مٹھی بھر کنگریاں یہ بڑے لشکر کی آنکھوں کو نہیں بڑھتی،
ہزاروں کی تعداد میں کوئی لشکر ہے تو ایک مٹھی اگر کنکریاں پھینکے جائیں تو پوروں کو نہیں لگتے، مٹی پوروں تک نہیں پہنچتی کسی بشر کے پھینکنے کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ پھینکا ہے ورنہ بِإِيصَالِ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ کہ اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیا ان تک فعل ذلك اللہ تعالیٰ ایسا کیا لِيَقْهَرَ الْكَافِرِينَ تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کو مغلوب کر دے، ڈرا دے، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ اور تاکہ وہ ایمان والوں کو آزمائے، منہ اس سے بلاءً حسناً اچھی آزمائے، یعنی اللہ تعالیٰ عطا کرے، ابلا یولی کے معنی عطا کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے مومنین کو اچھی بخشش اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے۔ هو الغنیمہ وہ مال غنیمت ہے، مال غنیمت بھی اللہ تعالیٰ عطا کرنا چاہ رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے لاقوالہم ان کی باتوں کو، علیم جاننے والا ہے ان کے احوال کو۔ یہ پہلی اسلامی جنگ تھی، جنگ بدر۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا غلبہ اور عظمت دبدبہ کافروں پر اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی یہ لوگ جنگ کرنا نہیں آتا، یہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن پہلی جنگ بغیر ہتھیار بغیر ساز و سامان کے صحابہ کی، تعداد بھی کم اور کافر تعداد میں زیادہ، ہتھیار بھی تھے ان کے پاس، اس کے باوجود وہ لوگ ہار گئے۔ تو اس کی وجہ سے پورے حجاز، پورے عرب میں صحابہ کا غلبہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کا غلبہ دبدبہ ظاہر ہو گیا، کافر ڈرنے لگے۔ ذالکم ای الابلاء حق یعنی وہ عطا یہ حق ہے، وان اللہ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی سازش کو اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والا ہے، ناکام بنانے والا ہے۔ ان تستفتحوا ایھا الکفار تطلبوا الفتح ای القضاء حیث قال ابو جہل منکم اللہم اینا کان اقطع للرحم واتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة أي أهلكه فقد جاءكم الفتح القضاء بهلاك من هو كذلك وهو أبو جهل ومن قتل معه دون النبي صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنین۔ ان تستفتحوا اگر تم فتح کو طلب کرو گے، کامیابی کو، یہ کافروں سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا، ایھا الکفار اے کافروں، اگر تم فتح کو طلب کرو گے یعنی القضاء فیصلے کو، جیسا کہ ابو جہل نے کہا تھا، منکم تم سے، صحابہ سے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابو جہل نے جب تم سے کہا تھا کہ اے اللہ ہمیں سے جو بھی صلہ رحمی رشتہ داری کو کاٹنے والا ہے اور ایسی چیز لایا جس کو ہم نہیں پہچانتے، ہمیں سے جو بھی ایسا کیا ہے تو اس کو ہلاک کر دے۔ کل جنگ بدر سے ایک دن پہلے یہ کہا تھا ان، فقد جاءکم الفتح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یقیناً تمہارے پاس فتح فیصلہ آ گیا، اللہ فیصلہ کر دیا۔ جنگ بدر ہونے کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ فیصلہ کر دیا، ہلاکی ان لوگوں کو ہلاک کر کے جو اس طرح ہیں، جو رشتہ داری کو کاٹنے والے ہیں، جو ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیا، یعنی ابو جہل اور وہ کافر جو اس کے ساتھ قتل کیے گئے۔ 70 سرداران قریش کو قتل کر دیا گیا، 70 سرداران قریش کے کافر جو سردار تھے بڑے بڑے، ان کو قتل کر دیا گیا اور 70 کو قید کر لیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے محفوظ رہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ حق پر ہیں، اللہ تعالیٰ حق کو ظاہر کر دیا۔ وَإِن تَنْتَهُوا عَنِ الْكُفْرِ پھر اللہ تعالیٰ کافروں سے فرما رہا کہ اگر تم کفر سے بعد آ جاؤ گے، رک جاؤ گے اور جنگ سے، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جو لوگ بچ گئے ان سے فرما رہا تھا وَإِن تَعُودُوا اور اگر تم دوبارہ جنگ کرو گے نبی سے تو نَعُودُكُمْ تو ہم بھی دوبارہ صحابہ اور نبی کی مدد کریں گے۔ نصری لنصریہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مدد کو لوٹائے گا تم پر، یعنی دوبارہ اللہ تعالیٰ اے ایمان والو تمہاری مدد کرے گا۔ وَلَن تُغْنِيَ تَدْفَعَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ جَمَاعَتُكُمْ شَيْئًا تم کو تمہاری جماعت کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، وَلَوْ كَثُرَتْ اگرچہ کہ وہ زیادہ ہو جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں سے فرما رہا کہ تمہاری جمعیت، تمہاری کثرت، تمہاری میجارٹی یہ تمہارے کام نہیں آئے گی، تمہاری حکومت، تمہارا اقتدار تم کو نہیں بچائے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے، ایمان والے چاہے کتنی بھی تعداد میں ہوں، مدد اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی فرمائے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ وَإِنَّ اللَّهَ دونوں طریقے سے پڑھا گیا، انا کے کسرے کے ساتھ، انا کے نصب کے ساتھ، کسرے کے ساتھ پڑھے تو نیا جملہ ہوگا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور فتح کے ساتھ اگر پڑھے تو لام محذوف ہے، وَأَنَّ اللَّهَ یعنی وَلِأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر سورہ انفال کا دوسرا رکو مکمل ہو گیا اور یہاں سے تیسرا شروع ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون اے ایمان والو تم اللہ
اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم ان سے اعراض مت کرو، منہ مت پھیر لو، وانتم تسمعون جبکہ تم سنتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، تم اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ولا تولوا تعرضوا عنہ، اور تم رسول سے اعراض مت کرو، منہ مت پھیر لو، بمخالفت امرہ، رسول کے حکم کی مخالفت کر کے، وانتم تسمعون القرآن والمواعظ، جبکہ تم سن رہے ہو قرآن کو اور نصیحتوں کو، ولا تکونوا، اور تم نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، قالوا، جنہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، وہم لا يسمعون، جبکہ وہ نہیں سن رہے ہیں، سماع تدبر، ایسا سننا جس میں تدبر ہو، غور و فکر کرنا ہو، واتعاظ، نصیحت حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ نہیں سن رہے ہیں، وہم المنافقون، اور وہ منافقین اور مشرکین ہیں، یعنی تم منافقین اور مشرکین کی طرح نہ ہو جاؤ۔ وَإِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، بے شک اللہ کے پاس سب سے بدترین مخلوق بہرے اور گونگے ہیں، وہ لوگ جو عقل نہیں رکھتے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم عن سماع الحق البکم عن النطق به الذین لا يعقلون، بے شک اللہ کے پاس سب سے بدترین رینگنے والے لوگ یعنی مخلوق وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں حق کو سننے سے اور حق کی گویائی سے، حق بولنے سے گونگے ہیں، جو حق نہیں سنتے، جو حق نہیں بولتے، یہ سب سے بدترین لوگ ہیں، وہ لوگ جو عقل بھی نہیں رکھتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا صَلَاحًا بِسَمَاعِ الْحَقِّ لَأَسْمَعَهُمْ سَمَاعَ تَفَهُّمٍ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ فَرْضًا وَقَدْ عَلِمَ أَنْ لَا خَيْرَ فِيهِمْ لَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَهُمْ مُعْرِضُونَ عَنْ قُبُولِهِ عِنَادًا وَجُحُودًا۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اور اگر اللہ تعالیٰ جان لیتا ان میں کوئی بھلائی، صلاحًا، کوئی صلاحیت حق کو سننے کی، حق کے سننے کی کچھ بھی اگر صلاحیت اگر اللہ تعالیٰ جان لیتا ہے ان کے اندر، اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، حق کو سننے کے قابل نہیں ہے لوگ، تو ضرور اگر تھوڑی بھی اگر صلاحیت اللہ ان کے اندر جانتا تو ضرور ان کو سنا دیتا اللہ تعالیٰ، یعنی ایسا سنانا جس کے بعد وہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ ان کو سنا بھی دے تب بھی وہ لوگ اس سے اعراض کریں گے، منہ پھیر لیں گے، یعنی فرض کر لو، مان لو تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو سنا بھی دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے، جان لیا ہے کہ ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، اگر اللہ ان کو سنا بھی دے تو وہ اس سے منہ پھیر لیں گے اور اعراض کریں گے قبول کرنے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر، بلانے پر تم لبیک کہو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو تم قبول کرو، بالطاعت، اطاعت کے ذریعے، اللہ اور اس کے رسول جب کوئی حکم دے تو تم فوراً قبول کر لو، اللہ اور اس کے رسول کو جواب دو اطاعت کے ذریعے۔ اذا دعاکم، جب وہ رسول تم کو بلائے، لما، اس چیز کی طرف جو تم کو زندگی عطا کرنے والی، من امر دینی، یعنی دین کا معاملہ، لأنہ سبب الحیات الابدیہ، کیونکہ دینی معاملہ کیا ہے، یہ ابدی زندگی کا سبب ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، فَلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُؤْمِنَ، کہ انسان ایمان لانے کی استطاعت نہیں رکھتا یا انکار کرنے کی، إِلَّا بِإِرَادَتِهِ، مگر اس کے ارادے سے، یعنی انسانی ارادے، انسان اور اس کے ارادے کے درمیان، انسان اور اس کے دل کے درمیان اللہ تعالیٰ کا ارادہ حائل ہو جاتا ہے۔ اللہ جب تک نہ چاہے انسان نہ مومن بن سکتا نہ کافر بن سکتا، اللہ کے ارادے پر ہی۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ اسی کی طرف تم کو لوٹا دیا جائے گا، اللہ کی طرف۔ فَيُجَازِيكُمْ، وہ تم کو بدلہ دے گا تمہارے اعمال کا۔ وَاتَّقُوا، اور تم بچو، فِتْنَةً، تو اس آیت کی روشنی میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب بھی کسی کو بلائیں تو وہ کوئی بھی کام میں ہو، کام چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں آنا ضروری ہے، جیسا کہ ایک واقعہ بھی ہے کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بلائے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ بلائے، تھوڑی دیر کے بعد تاخیر کریں تو حضور فرمائیں کہ تم تاخیر کیوں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز کمپلیٹ کر کے آپ کے پاس آیا، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ ارشاد نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے کو جواب دو جب وہ تم کو بلائے، یعنی حاضر ہو جاؤ ان کی خدمت میں۔ تو اس آیت کی روشنی میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، فرض نماز بھی اگر پڑھ رہا ہے، اللہ کے رسول اگر بلائے تو فرض نماز چھوڑ کر وہ حضور کی خدمت میں جائے،
حضور کی اطاعت کرے، حضور جو حکم دے اس پر عمل کرے، پھر جتنی نماز پڑھا ہے اس کے بعد سے ادا کرے، شروع سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جتنی دیر حضور کی خدمت میں رہے گا وہ نماز میں، عبادت میں ہی شمار ہوں گا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً إِنْ أَصَابَتْكُمْ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً بَلْ تَعُمُّهُمْ وَغَيْرَهُمْ وَاتِّقَاؤُهَا بِإِنْكَارِ مُوجِبِهَا مِنَ الْمُنْكِرِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِمَنْ خَالَفَهُ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور تم بچو اس فتنے سے جو خاص طور پر تم میں سے ظالموں کو نہیں پہنچے گا بلکہ ہر ایک کو پہنچے گا، یعنی ایسے ایسے فتنوں سے بچو جس میں نیک اور بد دونوں بھی مبتلا ہوتے ہیں، یعنی دنیاوی عذاب سے بچو برے، جیسا کہ قحط سالی ہے، مہنگائی کا ہو جانا ہے، اور ظالمین کا تسلط وغیرہ، یہ جو ہے نا ایسا فتنہ ہے یہ جس میں ہر کوئی مبتلا ہو جاتا، یعنی کوئی ظالم بادشاہ اگر مسلط ہو گیا تو ظالم بادشاہ نیک آدمی کو بھی تکلیف پہنچائے گا، بد کو بھی تکلیف پہنچائیں گے، تو عمومی فتنہ، عمومی عذاب ہے۔ تم قحط سالی ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ عمومی عذاب ہے، اور تم بچو اس عمومی عذاب سے جو خاص طور پر تم میں سے ظالموں کو نہیں پہنچے گا بلکہ ہر ایک کو پہنچے گا۔ اور اس کا بچنا کیا ہے بھائی؟ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے موجب کا انکار کرنا، اس کے سبب کا انکار کرنا، ناپسند کرنا منکر سے، یعنی من المنکری، یعنی گناہوں کو ناپسند کرنا پڑے۔ یہ فتنے سے بچنے کے لیے کیا کرنا؟ گناہوں سے نفرت کرنا، گناہوں سے روکنا، برائیوں سے روکنا، یہ ضروری ہے۔ پر اگر برائی سے نہیں روکیں گے تو عمومی عذاب آئے گا۔ جس قوم میں برائی عام ہو جائے اور کوئی روکنے والا نہ ہو تو پوری قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماتا۔ تو ویسے فتنوں سے تم بچو۔ بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ نیکی کی ترغیب دو اور گناہوں سے لوگوں کو روکتے چلے جاؤ۔ خود بھی نیک کام کرو، دوسروں کو نیکی کا حکم دو، خود بھی گناہ سے بچو، دوسروں کو گناہوں سے روکو۔ گناہوں کو دیکھ کر خاموش مت رہو، خاموش رہو گے تو اللہ تعالیٰ پوروں پر عذاب نازل کرے گا۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے اس شخص کو جو اس کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی مخالفت کرتا ہے۔ وَاذْكُرُوا اذ انتم قلیل مستضعفون فی ارض مکہ تخافون ان یتخطفکم الناس یأخذکم الکفار بسرعۃ فآواکم الی المدینۃ وأیدکم قومکم بنصرہ یوم بدر بالملائکۃ ورزقکم من الطیبات الغنائم لعلکم تشکرون نعمہ۔ اور تم یاد کرو اس وقت کو جب تم بہت کم تھے تعداد میں اور تم کو کمزور سمجھا جاتا تھا، فی الارض، زمین پر، یعنی مکے کی سرزمین پر۔ تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تم کو اچک نہ لے جائیں، یعنی یأخذکم الکفار، کفار تیزی سے تم پر حاوی نہ ہو جائیں۔ فآواکم، تو اللہ تعالیٰ تم کو پناہ دیا مدینے کی طرف، مدینے میں اللہ تعالیٰ تمہارا ٹھکانہ بنا دیا۔ وأیدکم، اور وہ تمہاری مدد کیا، تمہاری تائید کیا۔ قومکم، تم کو مضبوط کیا اپنی مدد کے ذریعے جنگ بدر کے دن، بالملائکہ، فرشتوں کے ذریعے، اور وہ تم کو پاک چیزوں میں سے رزق عطا فرمائے، یعنی مال غنیمت۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، نعمہ، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ وَنَزَلَ فِي أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنذِرِ وَقَدْ بَعَثَهُ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ لِيَنزِلُوا عَلَى حُكْمِهِ فَاسْتَشَارُوهُ فأشار إليهم أنه الذبح لأن عياله وماله فيهم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا أماناتكم ما اؤتمنتم عليه من الدين وغيره وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة لكم صادة عن أمور الآخرة وأن الله عنده أجر عظيم فلا تفوتوه بمراعاة الأموال والأولاد والخيانة لأجلهم يا أيها الذين آمنوا یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یہ کلام نازل ہوا آنے والا فی ابی لبابہ، ابو لبابہ بن عبد المنذر کے بارے میں۔ وقد بعثہ، جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھیجا تھا،
الا بنی قریظہ کی طرف. یہ مدینے میں یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا. مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے. قبیلے بنی نذیر، بنی قینقاع، بنی قریظہ. تو بنی قریظہ کا واقعہ کیا ہے؟ وقد بعثہ ای حین حاصرهم بعد غزوۃ الخندق. وتفصیل هذا الاجمال ان هذه الآية نزلت في ابی لبابہ بن عبد المنذر الانصاری من بنی عوف بن مالک، وذلك ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصر یہود قریظہ 21 لیلۃ فسألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلح على ما صالح علیہ اخوانهم من بنی النضیر على ان يسيروا الى اخوانهم الى اذرعات وریحہ من ارض الشام، فابى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يعطيهم ذلك الا ان ينزلوا على حکم سعد بن معاذ فأتوا وقالوا ارسل الینا ابا لبابہ وكان يناصح لهم لأن ماله وولده كانت عندهم، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا أبا لبابة ما ترى أن ننزل على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه أنه الذبح فلا تفعلوا. قال أبو لبابة والله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله، ثم انطلق على وجهه ولم يأتي رسول الله وشد نفسه على سارية من سوار المسجد وقال والله لا أبرح ولا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت أو يتوب الله علي. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره قال أما لو جاءني لاستغفرت له، فأما إذ فعل ما فعل فإني لا أطلقه حتى يتوب الله عليه. فمكث 7 أيام لا يذوق طعاما ولا شرابا حتى خر مغشيا عليه، ثم تاب الله عليه. فقيل له يا أبا لبابة قد تاب عليك؟ فقال لا والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحلني بيده، فجاء فحله بيدي. ثم قال أبو لبابة يا رسول الله إن من تمام توبتي أن أهجر دار قومي أصبت فيها ذنبا وأن أنخلع من مالي كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يجزئك الثلثان أن تصدق به. فنزلت فيه لا تخون الله والرسول. تو یہ آیت مبارکہ کا شان نزول بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام غزوہ خندق کے بعد یہودیوں کا محاصرہ فرمائیں. یہودیوں کا محاصرہ فرمائیں. کون سے یہودی؟ مدینے کے جو یہودی تھے، یہودیوں کا قبیلے بنی قریظہ کا محاصرہ فرمائیں 21 راتوں تک. تو اب وہ لوگ صلح کرنا چاہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ صلح کی پیشکش کی. جیسے قبیلے بنی نذیر والے مصالحت کیے تھے، یہ لوگ بھی مصالحت کرنا چاہیں اور یہ خواہش کی ہے کہ وہ لوگ ان کے بھائیوں کے پاس چلے جائیں گے یا ملک شام چلے جائیں گے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیز سے آپ نے انکار فرما دی اور فرمائیں کہ یہ لوگ سعد بن معاذ کے حکم پر اتریں گے. فَأَتَوْا، تو وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس ابو لبابہ بن عبد المنذر کو بھیجو. یہ ابو لبابہ کون تھے؟ یہ ایمان لا لیے تھے اور وہ ان کے خیر خواہ تھے، کیونکہ ان کا مال، ابو لبابہ کا مال اور ان کی اولاد اس قبیلے کے پاس تھی. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو لبابہ کو بھیجا. تو ان لوگوں نے ابو لبابہ سے پوچھا کہ اے ابو لبابہ آپ کی کیا رائے ہے، کیا ہم اتر جائیں؟ یعنی یہ لوگ قلعے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے تھے لوگ، کیا ہم اتر جائیں سعد بن معاذ کے حکم پر؟ تو ابو لبابہ نے اپنے ہاتھ سے حلق کی طرف اشارہ کیا، ایسا اشارہ کریں یعنی اگر تم اتر کر جاؤ گے تو تمہارے گلے کاٹ دیے جائیں گے، بس تم ایسا مت کرو. تو اب کیونکہ ان کے اولاد اور ان کا مال اس قبیلے میں تھا تو وہ لوگ جا کے انہوں راز ظاہر کر دی. ابو لبابہ گویا کہ وہ خیانت کی تو اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. اور اس کے بعد ابو لبابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو لبابہ نے کہا اللہ کی قسم میرے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے یہاں تک کہ میں جان لیا کہ میں اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت کیا. پھر وہ ثم انطلق، پھر وہ اپنے چہرے کے بل چل پڑے اور وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر نہیں ہوئے اور وہ اپنے آپ کو باندھ لیے. وہ لوگ ایک ستون سے مسجد میں گئے، مسجد کے ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیے رسی لے کے
اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں نہیں ہٹوں گا اور میں نہیں کھاؤں گا کھانا نہیں چکوں گا اور پانی بھی نہیں پیوں گا میں، یہاں تک کہ میں مر جاؤں یا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کرے۔ تو یہ پورا واقعہ اس میں بیان کر دیا گیا۔ ونزل، آنے والا کلام نازل ہوا ابو لبابہ بن عبد المنذر کے بارے میں، وقد بعثہ، جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھیجا، روانہ فرمایا تھا قبیلے بنی قریظہ کے پاس۔ یہ لوگ مشورہ کرنا چاہ رہے تھے ان سے، لینزلوا، تاکہ اللہ کے رسول تو حکم بنا کے بھیجے تھے، جا کے ان کا فیصلہ کرو تم، لینزلوا، تاکہ وہ لوگ اتر جائیں ان کے فیصلے پر۔ فاستشاروہ، تو یہ لوگ قبیلے بنی قریظہ والے ان سے مشورہ طلب کیے، مشورہ کیے کیا کرنا، ہم اتر کے چلے جانا ان کے پاس، صحابہ کے پاس اور اللہ کے رسول کے پاس، دونوں اشارہ کیے کہ تم مت جاؤ کیونکہ ذبح کر دیا جائے گا، تم کو کاٹ دیا جائے گا۔ لِأَنَّ عِيَالَهُ، انہوں ایسا کیوں بولے، کیونکہ ان کے اہل و عیال، بیوی بچے اور ان کا مال اس قبیلے میں تھا، تو انہوں دیکھے کہ اگر یہ قبیلے کو کاٹ دیا جائے گا تو ان کا بھی نقصان ہوگا، تو یہ گویا کہ خیانت کر دی۔ حکم یہ تھا کہ ان کو اتار کے لے کے آؤ، لیکن انہوں اشارہ یہ دے دیے کہ تم مت اترو، اگر تم اترو گے قلعے سے نیچے آ جاؤ گے، اتر جاؤ گے تو تم کو قتل کر دیا جائے گا، خیانت کیے تھے انہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمایا ابو لبابہ کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو اور تم اپنی امانتوں میں خیانت مت کرو، یعنی وہ چیزیں، وہ دین کے معاملات جس کی امانت تمہارے حوالے کی گئی تو اس میں تم دھوکہ مت دو، وغیرہ، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو، واعلموا، اور تم جان لو کہ تمہارے اموال، تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی تم کو آخرت کے معاملات سے روکنے والے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور تم یہ بھی جان لو کہ اللہ کے بعد بہت بڑا اجر ہے۔ فَلَا تَفُوتُوا فَلَا تُفَوِّتُوهُ، تم وہ اجر کو مت چھوڑ دو، یعنی تم دنیا کے فائدے کے لیے آخرت کا بڑا نقصان مت کر لو۔ بِمُرَاعَاتِ الْأَمْوَالِ، مال و دولت کی رعایت کرتے ہوئے، وَالْأَوْلَادِ، اور اولاد کی، وَالْخِيَانَةِ، اور اولاد اور اموال، مال کے خاطر تم خیانت مت کرو۔ وَنَزَلَ، اور آنے والا کلام نازل ہوا فی توبتی، ان کے توبہ کے بارے میں، یعنی ابو لبابہ جب ان سے گناہ ہوا، یہ بھی ایک صحابی تھے اور یہ ایمان والے تھے، تو جب ان سے یہ خیانت ہو گئی ہے تو وہ مسجد میں گئے اور مسجد کے ایک ستون سے، رسی سے اپنے آپ کو باندھ کے رکھ لیا اور یہ کہنے لگے کہ موت آنے تک میں اسی طرح رہوں گا یا میری توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ تو ان کی توبہ کے بارے میں یہ کلام نازل ہوا۔ یہ سورہ انفال کا 4واں رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ بالامانۃ وغیرہا یجعل لکم فرقانا بینکم وبین ما تخافون فتنجون ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم ذنوبکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے امانت ادا کرنے میں اور دوسری چیزوں میں، تو وہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا، یعنی تم کو صلاحیت عطا فرمائے گا فیصلہ کرنے کی، یعنی تمہارے درمیان اور اس چیز کے درمیان فرق کرنے والی چیز اللہ تعالیٰ بنا دے گا جس سے تم ڈرتے ہو۔ فتنجونا، بس تم نجات پا جاؤ گے، یعنی تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو نجات عطا کرے گا اور تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دے گا اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی کرنے والا، بڑے فضل والا ہے، عظیم اور کبیر، بہت بڑے فضل اور رحم والا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَذْكُرْ یا محمد، اور یاد کی جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو جب آپ کے ساتھ کافر سازش کر رہے تھے آپ کے بارے میں، وَقَدْ اجْتَمَعُوا لِلْمُشَاوَرَةِ فِي شَأْنِكَ، جبکہ وہ کافر جمع ہو گئے تھے مشورہ کرنے کے لیے آپ کے بارے میں، بِدَارِ النَّدْوَةِ، ندوہ میں، لِيُثْبِتُوكَ، کہ وہ آپ کو باندھ دیں، یعنی ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہی کہ کافر جمع ہو گئے کہ اسلام غالب آ رہا ہے، کیا کرنا چاہیے، لِيُثْبِتُوكَ، کیا ان کو باندھ دیں، یعنی وہ آپ کو باندھنے کے بارے میں، آپ کو قید کرنے کے بارے میں، او یقتلوک، یا وہ آپ کو قتل کر دیں، کلہم قتلۃ رجل واحد، یعنی سب مل کر ایک آدمی کو قتل کرنا چاہتے تھے، او یخرجوک، یا وہ آپ کو مکے سے نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ آپ کے ساتھ سازش کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ تدبیر فرما رہا تھا، وہ لوگ آپ کو مٹانے کی سازش کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو مٹانے کا منصوبہ بنا رہا تھا، یعنی ان کو کافروں کو اللہ تعالیٰ صفِ ہستی سے اور ان کے سازشوں میں ناکام بنانے کی اللہ تعالیٰ تدبیر فرما رہا تھا، بھی تدبیر امریکہ، آپ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ تدبیر کر رہا تھا،
بیان اوحا الیکا کہ اللہ تعالیٰ وحی کر دیا آپ کی طرف، ما دبروا جو کچھ وہ سازش کیے ہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی خبر دے دیا، اللہ تعالیٰ اطلاع دے دیا، اور آپ کو مکے سے نکلنے کا حکم دیا، راتوں رات حضور روانہ ہو گئے ہجرت کے لیے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اعلمہم بہ کہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے ان کو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا الْقُرْآنُ قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا قَالَ هُوَ النَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ لِأَنَّهُ كَانَ يَأْتِي الْحِيرَةَ يَتَّجِرُ فَيَشْتَرِي كُتُبَ أَخْبَارِ الْأَعَاجِمِ وَيُحَدِّثُ بِهَا أَهْلَ مَكَّةَ إِنْ مَا هَذَا الْقُرْآنُ إِلَّا أَسَاطِيرُ وَأَكَاذِيبُ الْأَوَّلِينَ۔ اور یاد کیجئے اس وقت کو، وَإِذَا اور جب ان پر یعنی ان کافروں پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سن چکے ہیں یہ اس جیسا، اگر ہم چاہیں تو ہم اس جیسا کہہ سکتے ہیں، یہ نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے مگر پہلے والوں کے جھوٹے قصے ہیں۔ کفار اس کو جھوٹے قصہ کہنے لگے جبکہ یہ حق ہے قرآن۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا الْقُرْآنُ قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اور جب ان کافروں پر ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، تو یہ کہتے ہیں یقیناً ہم سن چکے ہیں اس جیسا، اگر ہم چاہیں تو ہم اس جیسا کہیں گے، کہہ سکتے ہیں۔ یہ بات نضر بن حارث نے کہی، یہ کافر تھا، کیونکہ یہ حیرہ جاتا تھا، تجارت کرتا تھا یہ، اور عجمی لوگوں کے، فارس اور روم والوں کی واقعات کی کتابیں، ناولیں وغیرہ خرید کر لاتا تھا، اور وہ مکے والوں کو واقعات پڑھ کر سناتا تھا۔ یہ وہ کہنے لگا ما هذا القرآن، یہ قرآن نہیں ہے، الا اساطیر واکاذیب الاولین مگر پہلے والوں کے جھوٹے قصے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور یاد کیجئے اس وقت کو جب ان کافروں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے تیری جانب سے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما، پتھر برسا دے، یا ہمارے پاس اے رسول آپ ہمارے پاس لائیے دردناک عذاب۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، یاد کیجئے آپ اس وقت کو جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن الذی یقرأہ محمد، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، پڑھ کر سنا رہے ہیں، اگر یہ حق ہے، نازل کیا گیا ہے تیری جانب سے، تو اے اللہ اگر یہ حق ہے اور ہم اس کا انکار کر رہے ہیں تو ہم پر انکار کی بنیاد پر آسمان سے عذاب نازل فرما۔ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، بس تو ہم پر آسمان سے بارش، پتھروں کی بارش نازل فرما، پتھر برسا دے۔ اوی اتنا، یا تو ہمارے پاس دردناک عذاب لا، مؤلم علی انکاری، اس کے انکار پر، قرآن کے انکار پر تو ہم پر دردناک عذاب نازل فرما۔ یہ نضر بن حارث نے بات کہی، او غیر یا دوسروں نے استہزاء مذاق اڑانے کے طور پر، او ایہامن یا یہ وہم دلانے کے لیے، علی انہ کہ وہ بصیرت پر ہیں، یعنی نضر بن حارث حق پر ہیں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ وَجَزَمَ بِبُطْلَانِهِ، اور وہ قرآن کے باطل ہونے کا یقین کرتا ہے نضر بن حارث۔ تو یہ لوگ یہ کہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ اس کا رد کرتے ہوئے، ان کا جواب دیتے ہوئے فرما رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِمَا سَأَلُوهُ وَأَنْتَ فِيهِمْ لِأَنَّ الْعَذَابَ إِذَا نَزَلَ عَمَّا وَلَمْ تُعَذَّبْ أُمَّةٌ إِلَّا بَعْدَ خُرُوجِ نَبِيِّهَا والمؤمنین منها وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون حيث يقولون في طوافهم غفرانك غفرانك وقيل هم المؤمنون المستضعفون فيهم كما قال تعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کافروں نے یہ کہا کہ اگر یہ قرآن حق ہے، ہم اس کا انکار کر رہے ہیں، تو ہم پر عذاب نازل ہونا چاہیے تھا، عذاب کیوں نازل نہیں ہو رہا ہم پر؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وما كان اللہ لیعذبہم، اللہ تعالیٰ ان کافروں کو عذاب دینے والا نہیں ہے، بیما اس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے مطالبہ کیا۔ کیوں نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ عذاب؟ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کر رہا، کفر کی تو سزا دے گا اللہ تعالیٰ آخرت میں، ان کو جہنم میں ڈالے گا، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو موت تک مہلت دے رہا ہے، عذاب کیوں نازل نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے حبیب جب کہ آپ ان میں موجود ہیں، یعنی اللہ کے رسول ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرما نہیں رہا ہے، کیونکہ حضور رحمت للعالمین ہے، رحمت کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آتا، کیونکہ عذاب آئے گا تو یہ کافر ہلاک کر دیے جائیں گے اور ان کو موت تک مہلت نہیں ملیں گی، اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے میں ان کو موت تک
ان کی موت تک اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، موت سے پہلے بھی اگر وہ ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے، کفروں پر ہی مریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو قبر میں اور جہنم میں، میدان حشر میں قیامت کے دن جہنم کا عذاب اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ لِأَنَّ الْعَذَابَ، کیونکہ عذاب جب نازل ہوتا ہے تو عام ہو جاتا ہے، پوروں پر اللہ تعالیٰ عذاب کو نازل کر کے پوری امت کو ختم کرتا ہے۔ وَلَمْ تُعَذَّبْ، اور کسی امت پر عذاب نہیں دیا گیا مگر ان کے نبی کے جانے کے بعد، نبی کے رہتے ہوئے عذاب نہیں آ سکتا۔ وَالْمُؤْمِنِينَ مِنْهَا، اور ایمان والے وہاں سے جانے کے بعد، یعنی جس بستی پر بھی اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرنا چاہا تو پہلے اس نبی کو اور اس نبی کے ماننے والوں کو، ایمان والوں کو اس بستی سے اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر منتقل ہونے کا حکم دیا۔ جب وہ دوسرے مقام پہ چلے گئے تو جہاں پر کافر ہیں، صرف کافر رہنے والے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرمائے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جبکہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ حیث یقولون، کیونکہ وہ اپنے طواف میں کہتے تھے غفرانک، اے اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں۔ اور کہا گیا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ سے مراد یہ ہے کہ یہ ایمان والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں پر عذاب نازل نہیں کر رہا ہے ایمان والوں کی وجہ سے، کیونکہ مکے میں ایمان والے بھی تھے، وہ لوگ استغفار کر رہے تھے، صبح شام اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہے تھے، تو استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی وجہ سے کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ عذاب سے، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں پر بھی عذاب نازل نہیں کیا ایمان والوں کے صدقے میں، کیونکہ ایمان والے وہاں پر موجود تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو تزیلوا، اگر یہ ایمان والے وہاں سے ہٹ جائیں تو ہم کافروں کو عذاب دیں گے۔ وما لهم الا يعذبهم الله بالسيف بعد خروجك والمستضعفين وعلى القول الاول هي ناسخة لما قبلها وقد عذبهم ببدر وغيره وهم يصدون يمنعون النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين على المسجد الحرام أن يطوفوا به وما كانوا أولياءه كما زعموا إن ما أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون أن لا ولاية لهم عليه۔ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے؟ اللہ ان کو عذاب کیوں نہیں دیں گا؟ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو عذاب دے گا۔ بالسیف، تلوار کے ذریعے، یعنی ان سے جنگ کی جائیں گے، مسلمان ان سے جنگ کریں گے اور ان کو ختم کر دیں گے۔ بعد خروجی کا، محبوب آپ کے مکے سے نکلنے کے بعد، اور کمزور ایمان والے جو وہاں پر کمزور تھے، کمزور سمجھے جا رہے تھے، مظلوم تھے، وہ لوگ جب وہ ایمان والے مکے سے مدینے کی طرف جب ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ جنگ بدر کا حکم دیا، جنگ بدر ہوئی اور کافروں کو اس میں عذاب دیا گیا، یعنی ان کو قتل کر دیا گیا، اور پہلے قول کی بنیاد پر۔ وعلی القول الاول، یہ آیت یعنی ناسخ ہے، پہلے والے حکم کو منسوخ کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے چکا ہے بدر میں، جنگ بدر میں، کہ کافروں کے سرداروں کو قتل کر دیا گیا، 70۔ جنگ احد میں، تمام جنگوں میں اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب دیا۔ وہم یصدون، جبکہ وہ لوگ روکتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ کافر روکتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور مسلمانوں کو مسجد حرام سے، کہ وہ لوگ مسجد حرام کا طواف کریں۔ وما كانوا اولیاءہ، اور وہ لوگ اللہ کے دوست بھی نہیں ہیں، کفار تو اللہ کے دشمن ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کیوں نہیں دے گا؟ برابر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ کما زعموا، جیسا کہ یہ لوگ دعویٰ کیے، یعنی کفار اپنے آپ کو اللہ کا دوست سمجھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کافر اللہ کے دوست نہیں، اللہ کے دوستوں اللہ سے ڈرنے والے، ایمان والے اللہ کے دوست، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے کہ ان کے لیے دوستی نہیں ہے اللہ کے پاس، یعنی ان کافروں میں سے اکثر یہ نہیں جانتے کہ ان کو اللہ تعالیٰ دوست نہیں بنایا ہے۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء صفيرا وتصدية تصفيقا أي جعلوا ذلك موضع صلاتهم التي أمروا بها فذوقوا العذاب ببدر بما كنتم تكفرون، اور ان کی نماز نہیں تھی بیت اللہ کے پاس، یعنی ان کافروں کے متعلق اللہ فرما رہا ہے الا مکان، مگر سیٹی بجانا، سیٹی مارنا یا تالیاں بجانا، وہ تصدیہ، یعنی یہ لوگ نماز کی جگہ، جس نماز عبادت کا ان کو حکم دیا گیا تھا، اس کے بجائے یہ لوگ سیٹیاں مارتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے۔ فذوقوا العذاب، اے کافروں تم عذاب کو چکھ لو، عذاب کا مزہ چکھ لو جنگ بدر میں تمہارے کفر کی وجہ سے۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم في حرب النبي صلی اللہ علیہ وسلم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون في عاقبة الأمر عليهم حسرة ندامة لفواتها وفوات ما قصدوه ثم يغلبون في الدنيا۔ بے شک وہ کافر
جو کفر کی، بے شک کافر اپنی دولت خرچ کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ کرنے کے لیے، لیصدوا تاکہ وہ اللہ کے راستے سے روکیں، بس وہ عنقریب اس کو خرچ کریں گے، لیکن وہ مال ان کے لیے آخرت میں حسرت بن جائے گا، ندامت، لفواتہ کیونکہ مال بھی چھوٹ جائے گا اور جو وہ ارادہ کی وہ ارادہ بھی اور مقصد بھی ان کو حاصل نہیں ہوگا، ثم یغلبون پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، شکست کھا جائیں گے۔ والذین کفروا وہ لوگ جو کفر کیے ان میں سے، الی جہنم ان کو جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا آخرت میں، یساقون یعنی ہانک کر لایا جائے گا، لیمیز متعلق بتکون بالتخفیف والتشدید، لیمیز لیمیز ای یفصل اللہ الخبیث الکافر من الطیب المؤمن ویجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمه جميعا یجمعه متراکبا بعضه فوق بعض فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون۔ لیمیز تاکہ اللہ تعالیٰ یعنی لیمیز اللہ الخبیث من الطیب تاکہ اللہ تعالیٰ خبیث ناپاک کو الگ کر دے پاک سے، یعنی پاک اور ناپاک دونوں میں اللہ تعالیٰ فرق کر دے، اور ناپاک کو ان میں سے بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ مسلط کر دے، سب کو ایک ساتھ جمع کر دے گا اللہ تعالیٰ جہنم میں، تمام ناپاکوں کو۔ اولئک هم الخاسرون یہی لوگ حقیقت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ لیمیزا یہ اس کا تعلق ہے تکونو سے بھی، یعنی وہ مال ہو جائے گا حسرت، کیوں ہو جائے گا؟ لیمیزا تاکہ اللہ تعالیٰ کافر اور مومن میں اللہ تعالیٰ فرق کر دے گا، یعنی کافر کو الگ کر دے گا، مومن کو الگ کر دے گا اللہ، اور خبیث یعنی کافر کو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک دوسرے پر مسلط کر دے گا اللہ تعالیٰ، پوروں کو ایک جگہ جمع کر کے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے گا، فیجعلوا بس ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا، یہی لوگ حقیقت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قل للذین کفروا اے رسول آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جو کفر کیے، 9ویں پارے کا آخری رکوع چل رہا ہے ابھی، یہاں سے شروع ہو رہا، سورہ انفال کا 5واں رکوع شروع ہو رہا۔ قل اے رسول آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جو کفر کیے، جیسا کہ ابو سفیان اور ان کے ساتھی، ان ینتہوا اگر یہ باز آ جائیں گے کفر سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے سے باز آ جائیں گے تو ان کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، وہیں یعودوا اور اگر یہ جنگ کی طرف لوٹ جائیں گے دوبارہ جنگ کریں گے، فقط مضت سنت الاولین اللہ فرما رہا ہے کہ پہلے والوں کی سنت گزر چکی ہے، یعنی سنتنا فیم پہلے والوں میں جو ہماری سنت تھی وہ گزر چکی ہے، یعنی ہم ہلاک کر دی، اگر یہ دوبارہ جنگ کریں گے تو ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، فکذالک نفعل اسی طرح ہم ان کے ساتھ کریں گے، وقاتلوہم تم ان کافروں سے جنگ کرتے رہو، حتی لا تکون توجد فتنۃ شرک یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، شرک ختم ہو جائے، ویکون الدین کلہ للہ مکمل اطاعت اللہ کی ہو جائے، اللہ ہی کا حکم چلے زمین پر، وحدہ تنہا اللہ کا، ولا یعبد غیر اللہ کی عبادت نہ کی جائے، فإن انتہوا عن الکفر اگر یہ کفر سے باز آ جائیں ایمان لا لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ان کو اس کا بدلہ دے گا، وإن تولوا اور اگر یہ منہ پھیر لیں عن الایمان ایمان لانے سے، فاعلموا تو تم جان لو ان اللہ مولاکم کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، ناصرکم مددگار ہے، وہ متولی امورکم اور تمہارے معاملات کا اللہ تعالیٰ متولی ہے، ذمہ دار ہے، یعنی معاملات کی اللہ تعالیٰ ذمہ داری قبول فرما لیا اپنے کرم سے، اللہ پر کوئی چیز فرض یا واجب نہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہارے معاملات کا کفیل ہوں، وہ نعم المولا کیا ہی اچھا مولا ہے اللہ تعالیٰ مددگار ہو رہا ہے، ونعم النصیر کیا ہی اچھا اللہ تعالیٰ ناصر ہے، کیا ہی اچھا آقا ہے، کیا ہی اچھا مددگار ہے، ای الناصر لکم یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے۔ یہاں پر 9واں پارہ مکمل ہوگا، یہاں سے 10واں پارہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں شروع کریں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔